बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 जनवरी है, साल 2022। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफियों को हरासा किए जाने पर आज खुद नोटिस केस की आज इंतहाई आम समाअत हुई है। वजीर आजम की एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वाला हामिद मीर का भाई बेनकाब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की धमाकेदार रिपोर्ट ने तबका मलामतिया के सहाफियों पर लंका ढा दी है। मरियम नवाज की टोकरी के भी आज तज़किरे हुए हैं। इंतहाई आम और दिलचस्प समाज का हवाल इस वीडियो में तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस पूरे केस का पहले बैकग्राउंड आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। हामिद मीर का एक भाई है आमिर मीर, और एक और साफी है इमरान शफकत। इन दोनों ने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं और वहां पर काम इनका वही है जो तबका मलामतिया का काम है कि आपने अदलिया पर, जिन्होंने नवाज शरीफ और कुछ सियासतदानों को सजा सुनाई है, उन जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। और जो जर्नैल हैं, जो मरियम का बयानिया है, जिस तरीके से जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, उनको आपने टारगेट करना है। वजीर आजम को तो टारगेट आप करेंगे ही, लेकिन उनकी एहलिया को भी खास तरीके से टारगेट करना है। और शुतर बेमहार आपकी सहाफत है, और इसी तरीके से आप बदतमीजी करें, बद तहजीबी करें। चूंकि सारे जो तबका मलामतिया है वो आपके साथ है, लिहाजा आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जब इनकी कार्रवाइयां हद से बड़ी और इन्होंने इंतहाई शर्मनाक किस्म की वीडियोस अपलोड की, तो उसके बाद FIA का जो साइबर क्राइम विंग है वो एक्टिव हुआ। ये 7 अगस्त 2021 का वाकया है, जब इन दोनों सहाफियों को, यानी आमिर मीर और इमरान शफकत को, FIA ने उठा लिया और दोनों मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात FIA ने बताया कि आला जजद पाक फौज और खवातीन के मुतल्लिक तज़हीक अमेज रवैया रखने पर पीका की दफा 11, 13, 20 और 24 और पाकिस्तान पिनल कोड की दफात 505, 500, 469 और 509 के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए। और इन दोनों साफियों के यूट्यूब चैनल बताया गया कि गूगली और टैलेंट के नाम से चैनल पर ऐसे प्रोग्राम नशर किए गए जिससे कौमी सलामती के इदारों और आला अदलिया की बुनियाद को कमजोर करके अवाम के इन इदारों पर एतमाद को कमजोर करने की कोशिश की गई है। चंद घंटे इनको गिरफ्तार रखा गया, फिर एक सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई। आजादी इदारे राय खतरे में पड़ गई। एक खास मुहिम के तनादर में इदारे प्रेशराइज हुए और उन दोनों लोगों को रिहा कर दिया गया और कहा गया कि मजीद इनके हवाले से सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक लगता है इनके खिलाफ मजीद सबूत जो है वो नहीं मिले। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे पहुंचा? जस्टिस काजी फायद ईसा, आपको इल्म है, इस पूरे तबके के बड़े पसंदीदा जज हैं। वहां पर जो है वो प्रेस एसोसिएशन पाकिस्तान ने वो दरखास्त दी कुछ सहाफियों ने, और उन्होंने कहा कि काजी साहब इस पर एक्शन ले। और हो सकता है, यानी वैसे मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा, कि काजी साहब ने खुद ही कहा हो कि इस तरह की दरखास्त दे दे, तो वो दरखास्त प्रेस एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से काजी फायद ईसा के पास जमा करवाई गई और उन्होंने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया और तलब कर लिया FIA को भी, और साथ ही DG FIA, उनके साथ पैमरा का चेयरमैन और दीगर जो मुतलका हुकाम है उनको तलब किया गया। जब तलब किया गया तो इस मामले पर उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हैं वो छुट्टी पर थे बैरून मुल्क, और कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। मामला जब उन्होंने हसासियत देखी तो उन्होंने इस पर टेक ओवर कर लिया और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये आप आज खुद नोटिस जो है, हर जज सुप्रीम कोर्ट का वो ये आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इस मामले पर जो है उन्होंने 5 रुकनी एक बेंच तश्कील दिया। ये मुकदमा बाकायदा तौर पर इसकी समाअत हुई और करार दिया गया कि सहाफियों के हरासा किए जाने से मुतल्लिक आज खुद नोटिस का जो दायरा इख्तियार है, पहले हम इसको मुतय्यन कर लेते हैं कि जो जज हो, जिस तरह भी मर्जी हो, क्या वो खुद आज खुद नोटिस केस जो है वो ले सकता है समाअत और करना शुरू कर सकता है और अपना बेंच खुद तश्कील दे सकता है, या कि ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। तो जो फैसला हुआ, तहरीरी फैसला, उसके अंदर कहा गया कि आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। कोई जज या बेंच आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, ना ही चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने तक कोई जज इंक्वायरी कराने या रिपोर्ट तलब करने या नोटिस जारी करने का मजाज है। फैसले में कहा गया कि सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतल्लिक जस्टिस काजी फायद ईसा का 20 अगस्त को लिया गया आज खुद नोटिस वापस लिया जाता है। आज खुद नोटिस की तमाम कार्रवाई निपटाई जाती है। अब प्रेस एसोसिएशन की दरखास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क दिए कि सहाफियों पर जरब आई तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। आइन का तहफ्फुज़ और बुनियादी हकूक का नफाज अदलिया की जिम्मेदारी है। और लेकिन इसके साथ ही काजी फायद ईसा को जो अपने पसंदीदा काजी के सामने वो एक जो दरखास्त ले गए
وہ معاملہ ادھر ادھر ہو گیا اور مزید جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی کے اندر یہ بینچ بن گیا. یہ بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے وہ بتانا انتہائی ضروری تھا. اب ہم آتے ہیں آج کی سماعت پر. چونکہ معاملہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کی اہلیہ کو انہوں نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا تھا اور ان کی باقاعدہ ویڈیوز موجود تھی. لیکن وہ جو ٹولہ ہے ایک خونی لبرل ٹولہ جو صحافیوں کا جس کے اندر کچھ ہیومن رائٹس کی خواتین ہیں وہ ویسے بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن فضل الرحمان کے خلاف بھی بات نہیں کرنی, مریم کے خلاف بھی, بلاول کے خلاف بھی, وہ کتا کہیں جو بھی کہیں ان کے خلاف بات نہیں کرنی. یعنی یہ ہیومن رائٹس ہیں, یہ خواتین کے حقوق ہیں. اور پھر جو آج سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے اٹارنی جنرل پاکستان نے ایک رپورٹ جمع کروائی اور انہوں نے بتایا ہے کہ حامد میر کا بھائی عامر میر کس طرح مسلسل خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف ایک گھٹیا مہم جو ہے وہ چلا رہا تھا اور مسلسل اس طرح کے پروگرام عمران شفقت اور ان دونوں نے یہاں پر کرتے رہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اب یہ جو اٹارنی جنرل ہے, اور میں بعض اوقات جو ہے ججز پر بھی بڑی حیرت ہوتی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا کیس سے ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمہ متاثر نہیں ہوگا. بہت عام آگے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں, آپ ضرور اس کو سماعت کیجئے گا. اور کیس سے ہائی کورٹ کا مقدمہ زیر سماعت متاثر تو نہیں ہوگا. اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا پیش ہو رہے ہیں, وہ وضاحت دیں گے کہ آزادی ادارے رائے اور میڈیا رول سے متعلق عدالت نے گزشتہ سماعت پر وضاحت مانگی ہے. اٹارنی جنرل خالد جبیر خان نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس میں میڈیا رپورٹس کے متعلق عدالت سے دلچسپ گفتگو کی اور کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی جنات کے ذریعے ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان صحافیوں نے اس طرح کی جو ہے فضول قسم کی بک بک کی ہے اور یہ اٹارنی جنرل نے کہا یہ صحافت ہے یا یہ بد تہذیبی, بد اخلاقی اور بہتان تراشی ہے. ان لوگوں کو جو صحافت کے لبادے کے اندر آزادی ادارے رائے کے پردے کے اندر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, یہ مخصوص ایجنڈے پر چونکہ کام کرنے والے لوگ ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صحافت ہو رہی ہے یا یہ ذاتی حملے ہو رہے ہیں. اگر ذاتی حملے ہو رہے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ عدالتیں ہیومن رائٹس اور بڑی چیزیں ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ وہ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ جنات کو چھوڑ دے بات دور تک جائے گی. کچھ لوگ جنات کے تصور کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. جنات کی باتیں کرنے والے اور جھوٹی خبر دینے والے خود اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں. بولنے دے جو بولتا ہے, ایسی باتوں کو کون سنتا ہے. یعنی سب جاتے ہیں کہ شام کو ان کے حق میں تبصرے ہوں. برطانیہ میں کسی کے خلاف جھوٹی خبر دینے والوں کا گھر تک نیلام ہو جاتا ہے. پاکستان میں حتیٰ کہ عزت کی سزا سے متعلق قوانین ہی موجود نہیں ہے. تو انہوں نے بھی قاضی امین نے کہا کہ جس برطانیہ کا ہم دم بھرتے ہیں اور وہ ہمیں آزادی ادارے رائے چاہیے, وہاں پر اس طرح کی جھوٹی خبر دی جائے تو گھر نیلام ہو جائیں, لوگ جو ہے ان پر اتنے جرمانے لگے. لیکن یہاں جو چاہتا ہے وہ بات کر دی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس کو صحافت کے لبادے کے اندر جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے. وکیل نے کہا کہ پیمرا رولز کے مطابق چینلز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹی وی ڈرامے میں گلے لگانے سے منع کیا تو اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیا. اب ان ریمارکس پر مجھے بڑی ویسے حیرت ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے معزز ججز اور ہمارے چند جو لوگ ہیں وہ کس طرح یہاں پر جو فحاشی ہے یا آپ کہہ لیجیے ان چیزوں کی پرموشن ہوتی ہے اس طرح کے ریمارک سے بادی نظر کے اندر مجھے لگتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیمرا کون ہوتا ہے گلے لگانے میں. جسٹس منیب اختر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیمرا کون ہوتا ہے گلے لگانے سے روکنے والا, یہ تو خود ڈرامہ بنانے والے خیال کریں. یعنی آپ اندازہ کریں جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو آپ اختیار نہیں دے رہے اور ڈرامے والے کیسے, وہ تو بے حیائی پھیلا رہے ہیں, وہ تو فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں. اور وہ اگر نہیں کریں گے اور ان کے ہاتھ میں آپ پورے معاشرے کی اخلاقیات دے دیں گے, یہ کتنی حیرت کی ویسے بات ہے. اگر ہمارے معزز ججز کی یہ اپروچ ہے کہ آپ پیمرا اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ان کو نہ پوچھیں, جو ڈرامے بنا رہے ہیں, بوسو کنار ہو رہی ہے, وہ مل رہے ہیں, جو اس طرح کے معاملات ہیں, مزید بے حیائی آ جائے, ڈرامہ بنانے والوں کو خیال کرنا چاہیے. وہ کیوں خیال کریں گے بھائی, ان کا تو مال جو ہے بے حیائی سے زیادہ بکتا ہے. تو ہمارے معزز ججز کو اس معاملے کے اندر میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو پروموشن ہے, جو رپورٹ ہوا ہے, اس کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. وکیل پیمرا نے کہا کہ فحاشی کی نہ کوئی تعریف ہے نہ حدود و قیود ہے, اس طرح ہمیں کئی مسائل کا سامنا ہے. بھائی فحاشی کی جو تعریف ہے یہ یہاں پر بڑے بڑے جید علماء کرام موجود ہیں, قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تعریف بھی ہے, لیکن آپ نے چونکہ ڈرامے کرنے ہوتے ہیں
تو اس وجہ سے آپ کو تعریف نہیں ملے گی. بڑی کھلی سی تعریف ہے. جو ایک پردہ ہوتا ہے, جینون جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں, ورنہ آپ اگر ویسے اندھے گونگے بہرے بننا چاہیں اسلام سے تو پھر 100 بہانے ہیں, وہ آپ بناتے رہیں. وکیل صاحب کہتے ہیں چونکہ فحاشی کی تعریف قانون کے اندر یہ متعین نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے ہمیں حدود و قیود, اس طرح ہمیں کئی مسائل کا سامنا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ٹی وی پر ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی اور پھر کہا گیا کہ یہ لاہور کا کلچر ہے. جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہکا جو ہے وہ لگا ہے. اس کے ساتھ ہی آج مریم نواز کی ٹوکری کا بھی تذکرہ ہوا ہے اور کہا گیا ہے ابصار عالم کا جو حملہ ہے اس پر بھی معاملہ ہوا, اور کہا گیا ڈی جی ایف آئی اے سے سوال کیا گیا کہ اب تک صحافیوں کی شکایات پر کیا اقدامات کیے گئے. ڈی جی ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ صحافیوں سے ملاقات کی, تحریری جواب جمع کرایا. سابق صدر پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ امجد بھٹی نے وہاں عدالت کے اندر بات کی. اعجاز الحسن نے مسکراتے ہوئے امجد بھٹی سے سوال کیا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے آپ کو چائے پلائی یا نہیں, جس پر امجد بھٹی نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ بھی کرائی. جسٹس اعجاز الحسن نے امیر بھٹی سے مخاطب اور کہا ڈی جی ایف آئی اے نے آپ کو کوئی ٹوکری تو نہیں دی, جس پر مزید عدالت کے اندر کہہ کے لگے. یعنی صحافیوں کو ٹوکری دینے کا جو مریم نواز کا معاملہ ہے اس پر بھی آج اس عدالت کے اندر جو ہے وہ طنز ہوئی ہے. اب اس پورے معاملے کے اندر جو کہانی سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, جس کو جو ہے وہ صدیق جان صاحب جو ہے انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل خالد جبیر خان نے وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی غلیظ مہم کے حوالے سے انکشافات سے بھرپور رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہے. ججز کا گھٹیا مہم پر اظہار ناپسندیدگی, مہم چلانے والا حامد میر کا بھائی نکلا. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو کہنا ہے کہیں. وزیر اعظم جو جتنی تنقید کوئی کر سکتا ہے کرے, لیکن ان کی اہلیہ کے خلاف جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ شرمناک ہے. اٹارنی جنرل خالد جبیر خان نے اپنے دلائل کے اندر کہا, بڑے مضبوط دلائل دیے اور یہ ثابت کیا کہ وزیر اعظم کی اہلیہ کے حوالے سے جو گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں وہ کسی طور پر بھی آزادی ادارے رائے میں نہیں آتے. اور یہ الزامات حامد میر کے بھائی یوٹیوب چینل اور لاہور کے ایک اور یوٹیوبر کی طرف سے لگائے گئے. جس انگلینڈ کی آزادی, یہ جج صاحب نے بڑے عام ریمارکس دیے ہیں, جس انگلینڈ کی آزادی ادارے رائے پر بات کرتے ہوئے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں بھی ایسی باتیں نہیں ہو سکتی جیسی یہاں پر ہوتی ہیں. وہاں ایسی باتوں پر کیسز میں جائیدادیں تک فروخت ہو جاتی ہیں. جسٹس قاضی امین کے اٹارنی جنرل خالد جبیر کے دلائل پر عام ریمارکس دیے گئے ہیں. مزید اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی ہے, اگلی تاریخ کے اندر جواب طلب کر لیا گیا ہے. تو یقینی طور پر جو دیکھیے ایک گھر بیٹھی ہوئی پردہ دار خاتون ہے, اس کو مریم نواز بھی ٹارگٹ کر رہی ہے. اس کو جتنی یہ طبقہ ملامتیہ کی خواتین اینکرز ہیں, صحافی کے لبادے میں نون لیگی ورکرز ہیں, وہ سارے جو ہے اس کو حال رہے ہیں. اور مریم نواز کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, وہ کتا بھی کہتے ہیں, وہ جو بھی کہیں اس پر یہ خاموش رہتے ہیں. یہ منافقانہ طرز صحافت کا پورا ایک طبقہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.